عزت مند سننے والوں، السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج میں مسلک پرستی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ کتاب منور سلطان نے محمد حنیف صاحب کی امام پر لکھی تھی اور مسجد توحید روڈ، پوسٹ باکس نمبر 7028، کیماڑی، کراچی۔ ویسے تو انہوں نے بڑی موٹی کتاب بنا دی ہے اس کو، مسلک پرستی۔ حالانکہ اس کے اندر جتنی تحقیق ہے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والی ہے، اسی سے یہ فائدہ اٹھا کر آگے لوگوں تک یہ حق اور سچ کی باتیں آگے پھیلا رہے تھے۔ بعد میں ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا اور انہوں نے توحید کے اندر، بہترین توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی اور فتویٰ جاری کر دیا محمد حنیف صاحب نے کہ جو یہ عقیدہ رکھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ یہ سجدہ شکر تھا، خاندان یعقوب نے سجدہ شکر کیا جب ان کے اوپر اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی، جبکہ محمد حنیف صاحب کہتا ہے آیاتی اور مماتی مولویوں کی طرح کہ اوپر سب ایک ہے، نیچے آپس میں ہم نے ملنا نہیں ہے، گٹھے نہیں ہونا، مسجد میں یہ گٹھی نہیں رکھنی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو تو یہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا تھا محمد حنیف، اب تو وہ مر گیا ہے، اپنے وہ مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے جو ان کا شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچ گیا ہوگا، پتہ بھی سب چل گیا ہوگا۔ بہرحال اس کتاب کے پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہ جو تبلیغی جماعت سے آئے تھے، نکلے تھے، ان کے اندر وہ جراثیم موجود تھے، تبلیغی جماعت والے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کسی تقریر کے اندر، کچھ لوگ ہوتے ہیں مرد جن کے اندر زنانہ خصلتیں ہوتی ہیں، اور کچھ زنانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مردوں والی خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو محمد حنیف مسلمانوں کی جماعت کے اندر تو آ گئے اور مرد مجاہد بننے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے اندر جو خصلت تھی وہ دیوبندیوں والی تھی، تبلیغی جماعت والی۔ تو یہاں اسی کتاب کے اندر دیکھیں کیا پتہ تھا۔ اب یہی ایک جو چیز ہے جو یہ دیوبندیوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ دیکھو جی انہوں نے اس طرح تفسیر کر دی ہے، آج وہی تفسیر یہ ہمارے خلاف جو ہے نا دلائل دے رہے ہیں، وہی تفسیر جو انہوں نے دیوبندیوں کو یاد دہانی کرائی تھی اور تنزیہ انہیں کہا تھا کہ دیکھو تم یہ لوگ غلط ضمائر استعمال کر رہے ہو، قرآن سے غلط طریقے سے اس چیز کو ثابت کر رہے ہو۔ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں؟ یہ ان کا مذاق بنا رہے ہیں کہ مولانا فضائل درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے الفاظ میں سیدنا و مولانا، کیونکہ یہ عنوان بھی یہی ہے کہ علماء کو مولانا کہنا کیسا، علماء کو مولانا کہنا یہ ان کا موضوع ہے۔ اور یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فضائل درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے الفاظ میں سیدنا و مولانا کے جواز میں زکریا کاندلوی صاحب نے اس طرح کی تقریر کی ہے جسے ملا تونسی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر اللہ کے لیے کامل اور اکمل معنوں میں، جبکہ غیر اللہ کے لیے دوسرے معنوں میں۔ اور مثال کیا دیا رعوف اور رحیم کی۔
رؤوف الرحیم کی دی ہے کہ جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھا تو محمد حنیف نے بھی یہی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی صفت اپنے نبیوں کے اندر ڈال دیتا ہے ضرورت کے وقت، یا اب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ڈال دی، تو سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو وہاں بھی اس نے یہی کلیہ استعمال کیا، یہی دلائل دیے اور بڑا پریشر ڈالا، سوال کرنے والے کے اوپر بڑا پریشر ڈالا، ایک مولوی کی طرح، فنکار مولوی کی طرح۔ تو میں اب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے محمد حنیف یاد آ گیا کہ اوہو، اس نے بھی تو دیکھو مومنوں کے خلاف یہی دلائل دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ بھی رحیم ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ آیت پڑھی باقاعدہ اس کے سامنے۔ تو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کیا؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بتاؤ۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سجدہ اس کو وہ 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے؟ کس کو سجدہ کر رہے تھے؟ یوسف کو کر رہے تھے کہ نہیں؟ وہ سوال کرنے والے کے اوپر اس طرح پریشر ڈالا۔ پھر آگے یہ جب اللہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تو پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یعنی آپ نے جو مجھے بتائی تھی میری خواب سن کر وہ غلط تھی، وہ غلط تھی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ کیا تعبیر کیا ہے؟ کہ آپ کو ابا جان، آپ کو میرے قدموں میں اللہ نے گرا دیا، مجھے سجدہ تعظیمی کروا دیا، میری ماں کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی۔ ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے، میری خواب سن کر یہ جو 40 سال بعد 45 سال بعد مجھے اللہ نے یہ جو چیزیں دینی تھی، تو آپ نے مجھے بچپن میں جو بتائی تھی وہ جو ہے نا وہ غلط تھی۔ یا محمد حنیف کہتا ہے کہ پیغمبرانہ فراست، کیا غیب کی بات بتانا، یہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ پیغمبر غیب کوئی نہیں جانتے تو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں، اس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ پیغمبرانہ فراست سے پیغمبر مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں؟ تو جب نبی علیہ السلام کی ایک بیوی نے کہا کہ راز کی بات دوسروں تک پہنچا دی، تو جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو فوراً اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، محمد حنیف والا جواب نہیں دیا کہ پیغمبرانہ فراست جو میرے پاس ہے، پیغمبرانہ فراست سے میں جان گیا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا خواب دیکھ رہا ہے نا، اس کے اندر یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ آپ کو پیغمبر بنائے گا، منتخب کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب کے بعد یعقوب کی اولاد میں سے تم، اللہ تمہیں منتخب کرے گا۔ کیا یہ 40 سال بعد انہوں نے پیغمبر بننا تھا، 45 سال بعد، کتنے عرصے کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ کیا یعقوب علیہ السلام غیب جانتے تھے؟ آج اگر محمد حنیف اور اس کے جتنے مقلد ہیں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس خواب کی تعبیر بتا دی، تو یہ اس کے منکر ہیں، نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ اور یہ اتنے لیچڑ ہیں محمد حنیف اور اس کی جماعت جتنی ہے، اس کے مقلد جتنے ہیں، کہ جب اس نے کہا کہ یہ سجدہ جو ہے مخصوص قسم کا سجدہ کسی بھی شریعت میں حرام ہے، بلکہ خارج از امکان میں، تو کسی نے بھی نہیں اعتراض کیا۔ واقعی یہ بات سچی تھی، یہ بات صحیح تھی کہ کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ حرام ہے، بلکہ خارج از امکان کسی بھی شریعت میں کسی میں۔ لیکن اب اس نے حلال کر دیا، اور حلال کرنے کے بعد اس کو موت آ گئی، پھر موقع بھی نہیں ملا کہ بتائیں کہ یہ اسی کے اوپر ڈٹا رہا، اسی کے اوپر جمع رہا۔ اور جس طرح کوئی ارشد نے بھی بات کہی تھی، جس طرح کوئی ڈرائیور کسی ڈرائیور کو ڈرائیونگ سکھاتا ہے تو اس ٹائم تک وہ روڈ کے اوپر
میں گاڑی چلانے نہیں دیتا جب تک اس کو اعتماد نہیں ہو جاتا کہ یہ ڈرائیور ہے، اب یہ رش میں بھی گاڑی چلا لے گا، تو اس ٹائم اس کو گاڑی دیتا ہے، خود ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اگر اکٹھے ہوں پھر جناب وہ شاگرد کو گاڑی دیتا ہے جب اس کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرائیور صحیح بن گیا ہے۔ تو دیکھیں محمد حنیف نے مرنے سے 100 سال کے قریب چلے گئے تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کسی کے حوالے کر دو بیماری کی حالت میں۔ اور پھر جناب دیکھیں کہ مرنے سے تقریباً 2-3 دن پہلے یا ہفتہ پہلے کر لو، یا 2 ہفتے پہلے کر لو، اس نے جناب مجبوری کی حالت میں کہ اب میں نہ چل سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ توبہ کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے موقع ختم ہو گئے ہیں۔ پھر جناب انہوں نے اس ڈاکٹر عمر خطاب جو ایک مجاہد تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتا تو کبھی بھی عمر خطاب کے بیٹے یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا، بلکہ اس کے اوپر کفر شرک کا فتویٰ لگاتا، لیکن اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے جو تھے وہ جس طرح ایک گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا جب وہ گھوڑا پان اس سے ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو گدھا جیسا ریڑے کے آگے اس کو لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ ریڑے کے قابل رہ جاتا ہے۔ اس طرح جب ڈاکٹر عمر خطاب صاحب فوت ہو گئے تو یہ جو ان کے اندر جو مجاہدانہ ایمان والی روش تھی، جراثیم تھے اور قوت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جب ختم کس نے ختم کی؟ تو پھر یہ محمد حنیف کے محمد حنیف ان کے لیے بہت بڑا طاغوت، احمد بن حنبل سے بھی بڑا طاغوت، اور یہ عمر خطاب کے بیٹے اس طاغوت کے پجاری بن گئے، اس طاغوت کے پجاری بن گئے، اور شورا کو اور پوری جماعت کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا، جب ان کو نامنیٹ کیا گیا، نامزد کر دیا گیا، اس کو ذمہ داری دے دی گئی، سائن ہو گئے، پھر اس نے کہا جی دعا مانگو۔ اس نے دعا مانگی، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نے کہا کہ اے اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، قدم بے قدم، گٹھ بائی گٹھ، بالش بائی بالش چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کرے اس ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ درانی کی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے، اور اسی محمد حنیف کے عقیدے کے اوپر یہ مرے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کو چکر دینے کے لیے، تاکہ اب مجھے مل گئی ہے وزارت، مل گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے، کہاں جناب ڈاکٹر عثمانی کی جماعت مسلمانوں والی، پھر جناب محمد حنیف، یہ علیحدہ بات ہے کہ محمد حنیف نے ڈاکٹر عثمانی کی جماعت سے اپنی پوری جماعت کو علیحدہ کر لیا۔ وجہ کیا تھی علیحدہ کرنے کی؟ صرف یہ تھی کہ ڈاکٹر عثمانی اور اس کی جماعت جو ہے یہ اس سجدے کو کہتی ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ شکر تھا جو سب نے کیا، اور محمد حنیف کہتا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سجدہ شکر تھا، وہ ڈاکٹر عثمانی تو رحمۃ اللہ علیہ، لیکن باقی سارے مرتد ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اس نے دلائل دیے نا کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی کہا کہ رؤوف الرحیم، یہ اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہے۔ تو اب پتہ چلا یہ مسلک پرستی پڑی، تو یہ پہلے تنزیہ طور پر یہ تبلیغی جماعت والے مولویوں کے اوپر بھی منور سلطان جو ہے یہ بات ان کو کہہ چکا ہے کہ تم لوگوں نے کیسی ڈنڈی ماری ہے، کون سی آیت کدھر فٹ کر رہے ہو۔ تو یہ فضائل درود میں نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے الفاظ میں سیدنا و مولانا کے جواز میں زکریا کاندلوی صاحب نے اسی طرح کی تقریر کی ہے، جسے ملا تونسی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، رؤوف اور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ایمان کو سمجھنے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔